ناظرین، مخلصین، محبین، متوسلین، مریدین، معتقدین، منتظمین، اراکین، معاونین، ذاکرین، عاشقین کا ایمان، ایقان، اعتماد، یقین اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس اعتماد اور اس پختہ یقین کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ۔ سبحان اللہ۔ کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جامع کوثر عطا کرنے والے آقا، سبحان اللہ۔ جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا۔ قیامت کے دن میدان محشر، بروز حشر، شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات اور نہروں میں لے جانے والے سبحان اللہ۔ آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے اور مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں گناہگاروں وفاداروں کے طبیب، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں درود شریف پڑھا کرو کہ اعلیٰ حضرت کا نام آیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں ہم سادات پر بھی احسان، وہ بریلی کا امام احمد رضا خان۔ اور ایک بات فقیر قادری کی سن لیجئے، جس کو اعلیٰ حضرت سے نفرت ہے، مجھ کو اس کے پورے خاندان سے نفرت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وفادار اعلیٰ حضرت بریلوی سید۔ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو عاشقوں کا چہرہ کھل جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کا چہرہ بجھے ہوئے بلب کی طرح ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن تاج الشریعہ سے بغض رکھتے ہیں، اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، اور دعویٰ کرنے کے پاس دلیل ضروری ہے،
جو دعویٰ کرے اس کے پاس دلیل بھی ہو، اور اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی محبت کرے، مفتی اعظم سے محبت کا دعویٰ کرے اور تاج الشریعہ سے بغض رکھے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی محبت مطلبی ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ کرے، اعلیٰ حضرت سے محبت کرے اور حضور تاج الشریعہ سے عناد رکھے، وارث علوم رضا سے عناد رکھے۔ ارے حضور تاج الشریعہ کی محبت اعلیٰ حضرت سے محبت کی دلیل ہے، بے شک۔ اور اگر کوئی تاج الشریعہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور قائد ملت سے بغض رکھے کیا بات ہے، تو بھی اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کی محبت مطلبی ہے کہ تاج الشریعہ سے محبت کرتا ہو اور جانشین تاج الشریعہ سے عناد رکھتا ہو، ہے نا؟ تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو محبت کرتا ہے وہ ضرور ان کے جانشین، ان کے شہزادے سے محبت کرے گا، اس لیے کہ حضور قائد ملت کی محبت تاج الشریعہ سے محبت کی دلیل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو الحمدللہ ہم عاشقوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اور بہت ایسے بھی ہیں جو حضرت تو ہضم کر لیتے ہیں لیکن اعلیٰ ہضم نہیں ہوتا۔ سب حضرت بریلی کے امام اعلیٰ حضرت، تو اس اعلیٰ کو ہم بریلوی سید آلے سے چیک کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ ٹمپریچر کتنا ہے، الرجی تو نہیں ہوئی بدن میں۔ یاد رکھنا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ خون کا اثر ہوتا ہے، خون جیسا ہوگا جس کوالٹی کا ہوگا، اگر خون اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اعلیٰ نسل کا ہے تو اعلیٰ مزاج ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور امام احمد رضا کو وہی اعلیٰ مانتا ہے، اعلیٰ جانتا ہے، اعلیٰ پہچانتا ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے، کیونکہ جب خون اعلیٰ ہوگا تو عقیدہ اعلیٰ ہوگا، نظریہ اعلیٰ ہوگا، مزاج اعلیٰ ہوگا، ذہن اعلیٰ ہوگا، فکر اعلیٰ ہوگی، اور اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہوگا۔ یا رسول اللہ، تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہیں، مدارس عربیہ کا تقدس ہے، سنیت کی علامت ہے، عشق کی علامت ہے۔ آج پوری دنیا میں ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ ابھی نقیب اجلاس پیکر اخلاص علامہ قاری جمال علیمی صاحب اجمیر شریف کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اجمیر شریف کے رافضی مجاوروں نے ابھی اعلیٰ حضرت کے کلام اور اعلیٰ حضرت کے سلام پر اعلیٰ حضرت کے نام پر پابندی لگائی۔ میں ان رافضی مجاوروں کو کہنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو اجمیر شریف میں کلام رضا نہیں، سلام رضا نہیں، نام رضا نہیں۔ ارے میرے آقا داتا سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہندوستان کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئیں، جتنے مناقب پیش کیے گئے، سب سر آنکھوں پر۔ لیکن مجھے بتاؤ، میرے آقا غریب نواز کی شان میں سب سے زیادہ اگر کوئی شعر مشہور ہوا، مقبول ہوا، معروف ہوا، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو اے رافضی مجاورو، وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، میرے رضا کے خاندان کا ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت استاذ زمن علامہ حسن یوں پکار اٹھتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے، اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، برادر اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، نوادی سے اعلیٰ حضرت، نوادی سے
تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اظہر من الشمس ہیں. اور آج جب ہم مدینہ منورہ میں سرکار کے روضے پر حاضر ہو کر عشق و محبت میں ڈوب کر والہانہ اور عاشقانہ اور محبتانہ انداز میں درود شریف کے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو وہاں کا نجدی متوا کہتا ہے دیکھو بریلوی سلام پڑھ رہا ہے. وارے میرے اعلیٰ حضرت آپ کے عشق کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، آپ کے نظریے کو سلام کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں. تو نجدی متوا کہتا ہے دیکھو یہ بریلوی سلام پڑھ رہا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، امام حسین کے نام کا کھچڑا پکائے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، غوث اعظم کی 11ویں کرے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، خواجہ کی چھٹی کرے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے، اللہ کے ولی کا عرس منائے تو بھی ہمیں بریلوی کہا جائے. کیا مطلب؟ جہاں جہاں عشق رسول، عشق آل رسول پایا جاتا ہے وہاں وہاں عاشق رسول امام احمد رضا نظر آتے جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سنی بریلوی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان. ارے میں نے تو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دیکھا ہے. میرے امام کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہائی لینڈ ہو، تھائی لینڈ ہو، ناگالینڈ ہو، نیوزی لینڈ ہو، چین ہو، جاپان ہو، برما ہو، انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، عراق ہو، ایران ہو، توران ہو، شارجہ ہو، ابوظہبی ہو، لندن ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، پوری دنیا سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان ہے. بے شک الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے، اور اس دور پرفتن میں صلح کلیت اور رافضیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے. میں اپنے مرشد آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ علی رحمہ کے ساتھ رہتا تھا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس دور میں وہابیت اور دیوبندے سے زیادہ خطرناک صلح کلیت ہے. اور آج اہل بیت کے نام پر کہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی، کہیں سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی. سنو، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی کا ماننے والا جنتی ہے. اور الحمدللہ ہم سنی، حنفی، بریلوی اللہ کے محبوب کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اگر اپنے آپ کو اس دور پرفتن میں رافضیت اور مولائیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرو، اعلیٰ حضرت کے مشن پر چلو. اور اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ میں نے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تصوف کے امام ہیں ان کی مکتوبات اٹھا کے دیکھیں. آپ نے لکھا کہ میں بہت کم عمر تھا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی بیٹا احمد اہل بیت سے محبت کیا کرو. تو آپ نے اس کم عمری میں اپنے والد سے عرض کیا ابا اہل بیت سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ کے والد فرماتے بیٹا اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے. تو جب آپ کے نزا کا وقت آیا تو آپ نے عرض کیا ابا آپ نے پوری زندگی اہل بیت کی محبت کا درس دیا، اہل بیت کے گن گایا، اہل بیت سے محبت کیا، اب آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا احمد میں نے جو اہل بیت سے محبت کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں اہل بیت کی محبت کا صلہ اللہ یہ عطا فرما رہا ہے کہ آسمان سے میرے اوپر انوار و تجلیات کی بارش نازل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ فاروقی تھے، سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل تھے،
آپ نے اہل بیت کی محبت کا جام پلایا، اہل بیت کی محبت کا دست دیا، لیکن آج اس دور پرفتن میں اہل بیت کے محبت کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں اور تبرع بازی ہو رہی ہے، فقیر قادری آپ کو پیغام دیتا ہے اہل بیت کا ایک میں فرد ہوں، اور اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس فتنوں سے بچانے کے لیے آپ کو پیغام دیتا ہوں، اگر اس زمانے میں ان فرقوں فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو گے تو اس دور میں یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے نہ وہ وہابی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ خارجی ہوتا ہے، نہ رافضی ہوتا ہے، نہ ناصری ہوتا ہے، نہ صلاح کلی ہوتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہو جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیغام دیا کہ سنیوں کہیں سے درود پڑھو، نبی سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ درود ایک ایسا عمل ہے کہ عاشق رسول جب اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ سے آمنہ کے لال کا جواب ملتا ہے۔ یہاں سے پڑھو تو بھی نبی سن کر جواب دیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب بقیع اور باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کا سایہ ہو، عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ یہی عقیدہ، یہ عشق ہمیں بریلی کے امام نے دیا، کیا فرمایا؟ دور و نزدیک سے، دور و نزدیک سے۔ اور جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی نہیں سنتے، فقیر قادری کہتا ہے خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو، پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو۔ آئیے عشق و محبت میں ڈوب کر والہانہ اور عاشقانہ اور محبتانہ انداز میں جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول کے زیر اہتمام جلسہ دستار بندی، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ حضور تاج الشریعہ، شیخ طریقت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی سید شاکر حسین صاحب قبلہ سیفی، استاد دارالعلوم محبوب سبحانی کرلا تشریف فرما ہیں۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی نعیم الحق ازہری صاحب، جامع معقول و منقول حضرت علامہ مفتی عبد المجید صاحب، خلیفہ حضور تاج الشریعہ پیقل اخلاص و وفا حضرت علامہ قاری جمال احمد علیمی صاحب، کولکاتہ کی سرزمین سے آنے والا ایک عظیم عالم دین، محسن العلماء، صاحب اوصاف کثیرہ حضرت علامہ روشن زمین نوری صاحب، خطیب اہل سنت حضرت علامہ تجمل حسین نورانی صاحب، اور آپ نے مجھ سے قبل ایک پرمغز خطاب حضرت علامہ جہانگیر القادری صاحب جو ہماری جماعت کے بہترین خطیب ہیں، ان سے آپ نے سماعت کیا، اور مداح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاری شرجیل رضا صاحب برکاتی، مداح رسول جناب عامر رضا صاحب، اور اسیر حضور تاج الشریعہ محترم عرفان ازہری صاحب، اور بہت سارے اس علاقے قرب و جوار اطراف و اکناف سے آنے والے علماء کرام،
ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اور بہت سارے جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں جن کے ناموں سے واقفیت نہیں ہے لیکن سب کی محبت فقیر قادری کے دل میں ہے۔ اللہ ان علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم و عمر میں، کمال و جمال میں، زبان و قلم میں، رزق میں، عزت میں وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی کلیم الدین صاحب قبلہ نوری، جو ایک بہت اچھے عالم دین ہیں، اچھے خطیب ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ناشر ہیں اور اس دارالعلوم کے بانی و محتمم ہیں، اور استاذ الحفاظ حضرت قاری عبدالحنان صاحب برکاتی، مولانا حسن بلام پوری اور جتنے اساتذہ کرام ہیں، انتظامیہ ہے، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سالانہ جشن دستار بندی کے موقع پر شاندار اس جشن کا انعقاد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے وسیلے سے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس منبر رسول سے جو پیغام دیا جائے اللہ اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جلسہ اسی لیے کیا بھی جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آیا جاتا ہے کہ یہاں صرف سننے نہیں بلکہ سیکھنے آیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جلسے میں اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے، محنت لگتی ہے، رات جاتی ہے، وقت جاتا ہے، اور پورا جلسہ ہو گیا، آپ نے ہنسی میں گزار دیا، تفریح میں گزار دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اور ایک آدمی نمازی نہ بنا، ایک آدمی نے داڑھی رکھنے کا حد نہ کیا، ایک نے توبہ نہیں کیا، بتائیے تو جلسہ کرنے کا کیا مقصد؟ ہم تو کامیاب ہو گئے، جلسہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ تو کامیاب ہے ہی، اس میں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے آنے سے جلسہ کامیاب ہوگا؟ کامیاب ہم ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کر دیا کہ اپنا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے مجھے توفیق بخش دیا، اپنے محبوب کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرما دی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جلسہ قبول بارگاہ ہوتا ہے نا، اور پھر وہ جلسہ سند رکھتا ہے جس جلسے میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہے نا، جلسے سے دل کی دنیا بدل جائے۔ ہمارے اسلاف بھی تو تھے جو کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے، اور آج ہم کتنی اچھی تقریریں کر لیں، کتنا چیخ لیں، کتنا چلا رہیں، آپ کے سامنے بہت اچھے بن کے آ جائیں، لیکن ہماری تنہائی کیسے گزرتی ہے، ہمارا سفر کیسا گزرتا ہے، ہم گھر پہ کیسے رہتے ہیں، وہ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، لیکن سامنے آپ کے ہم کچھ بن کے آئیں اور دل ہمارا سیاہ رہے، کپڑوں میں کلف رہے، دل مردہ رہے۔ جب یہ دل زندہ ہوتا ہے، دل ذاکر رہتا ہے، دل شاکر ہوتا ہے، دل صاف و شفاف ہوتا ہے، دل روشن و منور ہوتا ہے، تو صوفیاء اکرام فرماتے جیسا دل ہوتا ہے ویسا چہرہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا قلب ہوتا ہے ویسا چہرہ ہوتا ہے، اور جب چہرہ و قلب ایک جیسا ہوتا ہے تو زبان میں اللہ اثر عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم خود باعمل ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جتنا ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ اس پر ہمارا عمل ہوگا تو اللہ ہماری زبان میں اثر دے گا، اور آپ آئیں گے باوضو عمدہ پاک صاف لباس پہن کر، زبان بھی پاک ہوگی، چہرہ بھی پاک ہوگا، لباس بھی پاک ہوگا، بدن بھی پاک ہوگا، تو انشاءاللہ جو آپ سنیں گے اس منبر سے تو آپ کے دل پہ اتر جائے گی وہ بات اور اثر رکھے گی، اور انشاءاللہ اپنے گناہوں سے آپ توبہ کر کے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں بھی بہت چھوٹا تھا، جب بچپنا تھا تو میرے بڑے والد صوفی باصفا صوفی سید عبد الوہاب قادری علیہ رحمہ نے فرمایا، بیٹا کسی ممبر پہ پان نہیں کھانا، کسی ممبر پہ چائے نہیں پینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیر کوئی آسان نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے پیر بننا، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ کہا بیٹا چائے نہیں پینا، پان نہیں کھانا۔ میں نے کہا بڑے ابا اس میں کیا معاملہ ہے کہ چائے نہ پینا، پان نہیں کھانا؟ بولے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے مفتی اعظم ہمارے گھر قیام کرتے تھے تو حضور مفتی اعظم ہند جب ممبر پہ جاتے تھے تو فرماتے تھے ممبر کو چیک کرایا جائے کہ اوغلدان تو نہیں رکھا ہے، کوئی پان تو نہیں کھا رہا ہے، چائے تو نہیں چل رہی ہے۔ مفتی اعظم ہند باوضو ہو کر
ممبر رسول پر جا کے دو زانو بیٹھتے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے ممبر سے اترتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم اتنے عمل پیرا ہوں گے، باعمل ہوں گے، تو انشاءاللہ ہماری زبان میں اثر ہوگا. نمازیں پڑھنا آسان ہے، گرمی کے مئی جون کے روزے رکھنے آسان ہیں، حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، جلسہ جلوس عرس کرنا آسان ہے، چادر و گاگر گلاب کے پھول پیش کرنا آسان ہے، ماں باپ کی خدمت آسان ہے، علماء و مشائخ سے محبت آسان ہے، یتیم بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا آسان ہے، بیوہ کی مدد کرنا آسان ہے. لیکن یاد رکھنا، دل کو دل بنانا انتہائی درجہ مشکل ہے. دل کو دل بنانا یہ انتہائی درجہ مشکل ہے. ایک طرف نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک طرف گناہ بھی کر رہا ہے، دن میں روزہ بھی رکھ رہا ہے، رات میں گناہ بھی کر رہا ہے، ایک طرف حج اور عمرہ بھی کر کے آیا ہے، لیکن دل کو پتھر دل بنائے ہوئے ہے، ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، حقوق بھی مار رہا ہے، دل آزاری بھی کر رہا ہے، ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، حق تلفی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، ایک طرف زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دوسری طرف احسان بھی جتا رہا ہے، ایک طرف خدمت بھی کر رہا ہے، دوسری طرف اس کی زبان سے گا بھی رہا ہے. لہذا یاد رکھنا، جب انسان نماز روزہ حج و زکوٰۃ عبادت تلاوت ذکر کے ساتھ دل ذاکر کرتا ہے، دل مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ذاکر و شاکر ہو جاتا ہے، روشن و منور ہو جاتا ہے، تب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو لذت ملتی ہے، بزرگوں کے حاضری دیتا ہے تو لطف ملتا ہے، دل لگتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے. تب یہی دل کہتا ہے کہ جو نماز پڑھی وہ قبول ہو گئی، جو روزہ رکھا وہ قبول ہو گیا، حج کیا تو قبول ہو گیا، زکوٰۃ کیا تو قبول ہو گیا. جس اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری دیا تو دل کہہ رہا ہے کہ یہ دل فیض قبول کر رہا ہے، اور صاحب مزار ہمیں قبول کر رہے ہیں، اور ہماری بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری قبول ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے، مومن کے قلب پہ اللہ کے جلووں کی بارش ہوتی ہے، اس لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے. تو اس دل کو دل بنانا انتہائی درجہ مشکل ہے. کسی نے کیا کہا تھا، مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے. وسیع اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا راز ہے. یہ جب دل سنورتا ہے تو آنکھیں سنورتی ہیں، دل سنورتا ہے زبان سنورتی ہے، دل سنورتا ہے آنکھیں سنورتی ہے، دل سنورتا ہے ہاتھ سنورتا ہے، دل سنورتا ہے پیر سنورتا ہے. جب یہ دل سنور جاتا ہے تو پھر آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی ہیں. جب دل سنور جاتا ہے انسان جھوٹ سے پاک رہتا ہے، غیبت سے پاک ہوتا ہے، چغلی سے پاک ہوتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے، زنا سے پاک ہوتا ہے، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے. اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے جب یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان پھر برائی غیبت چغلی سے بچتا ہے. یہ نہیں کہ سامنے ہاتھ بھی چوم رہا ہے، سامنے ادب بھی کر رہا ہے، احترام میں کھڑا بھی ہو رہا ہے، اور کان میں پھسر پھسر بھی کر رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، لڑا بھی رہا ہے، دل آزاری بھی کر رہا ہے. نہیں، جب یہ دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ پیر کسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں کہ آسمانوں پہ اڑے، وہ دریا میں تیرے، وہ پہاڑوں پہ چلے، نہیں، ایک اللہ والے کی پہچان یہ ہے جس کی بارگاہ میں جاؤ سبحان اللہ اس کی نگاہ اڑ جائے تو تمہارا مردہ قلب زندہ ہو جائے. اس کے اندر روشن ضمیری ہو، وہ روشن ضمیر پیر ہو، صاحب قش پیر ہو، جو دل کے حال سے واقف ہو. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. ایک ذات ہے میرے دادا پیر حضور مفتی اعظم ہند کی. میں آپ کو بتاؤں، میرے والد فرماتے ہیں میں حضرت کے ساتھ رہتا تھا. مراد آباد میں ایک مولانا حبیب اشرف صاحب ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. جب وہ فراغت ہوئی ان کی اور پڑھ کر آئے تو اس وقت حضور محدث اعظم اور مفتی اعظم کا دور تھا. ان کے دل میں خیال آیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے جس سے پہلے ملاقات ہوگی میں اس سے بیعت ہو جاؤں گا، لیکن ان کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہو. حضور مفتی اعظم بریلی شریف سے نکلے مراد آباد کے کسی پروگرام کے لیے، اور اپنے خادم خاص بابو بھائی سے فرمایا کہ بابو بھائی
ایسا ہے گاڑی جو ہے سنبھل چلنا ہے. کہا حضور سنبھل جانے کا تو کوئی ارادہ بھی نہیں, کوئی پروگرام بھی نہیں ہے. تو کہا نہیں سنبھل چلنا ہے, ایک مولانا ابھی فارغ ہو کے آئے ان سے ملاقات کرنا ہے, ان سے چل کے ملاقات کرنا ہے. اور دیکھو کہیں دکان ہو تو ایک گلاب کا ہار لے لینا, ان کی گل پوشی بھی کرنا ہے. بولیے سبحان اللہ. اتنا حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اور سنبھل پہنچے اور مولانا حبیب اشرف کے دروازے پر پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آواز آئی کون؟ تو میرے دادا پیر نے فرمایا فقیر مصطفیٰ رضا خان. اب ان کے ہوش اڑ گئے. دروازہ کھولا, دیکھا وقت کا کتب موجود ہے, شبیہ غوث اعظم موجود ہے, تاجدار اہل سنن موجود ہے, شہزادے اعلیٰ حضرت موجود ہیں. کہا خیریت حضور؟ کا الحمدللہ آپ نے یاد کیا تھا, فقیر حاضر ہو گیا. کہا حضور بس قدموں میں قبول کر لیجئے. وہیں بیعت ہو گئے حضور مفتی اعظم. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میاں. تو پیارے آپ جلسوں میں آتے ہو, یہ نہیں کہ جلسوں میں اس طرح کا احتیاط کیا جائے, ایسے جملے نہ بولے جائیں جو ہنسی تفریح پہ ہو, مذاق کے ہوں. یہ قوم تو دن بھر دن تفریح مذاق میں ہی ہاہو میں رہتی ہے, لطیفے چٹکلے میں رہتی ہے. اب منبر رسول سے بھی لطیفے چٹکلے بیان ہو تو اس قوم میں انقلاب کب آئے گا, سدھار کب آئے گا؟ آج کتنی ہمارے اندر بدعمالیاں ہیں, کس کس پر تقریر کی جائے, لیکن یہ قوم سنتی ہے وہ ادھر سے نکال دیتی ہے. بس اتنا سوچتی ہے حضرات آئے تھے کیسا بولے, لیکن یہ نہیں سوچتی کہ کیا بولے, ہم کو کن باتوں پر عمل کرنا ہے, کیا پیغام دے کے گئے ہم کو. نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں, رمضان قریب آ رہا, روزہ کتنا رکھتے ہیں, اللہ نے مال و استطاعت دی, حج کتنا کرتے ہیں, زکوٰۃ کتنی نکالتے ہیں, پیروں کا ہاتھ پیر خوب چومتے ہیں, پیروں کو نذرانے خوب دیتے ہیں, ماں باپ کو کتنا نذرانہ دیتے ہو؟ میرا ہاتھ بعد میں چومو, اپنے ماں کا قدم پہلے چومو. میری خدمت سے پہلے تم پر تمہارے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے. سمجھ رہے؟ ماں باپ کی رضا سے اللہ و رسول کی رضا ہے. سمجھ رہے؟ لیکن جب یہ عظیم نعمت, عظیم قیمتی چیز دنیا سے چلی جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے. ماں باپ بہت بڑا سایہ ہیں, بہت بڑا سرمایہ ہیں. بولو سبحان اللہ. اگر وہ بوڑھے بھی ہوں, ضعیف بھی ہوں, ہے نا, اور بستر پر رہیں تو ان کی دعائیں کافی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے یوں تو بوڑھے جو ہے الحمدللہ اگر وہ ایمان والے ہیں, آپ کے پڑوس کے ہوں, محلے کے ہوں, گھر کے ہوں, ان کی احترام, ان کی خدمت کیا کرو. میں ایک مرتبہ حضور محدث کبیر کے ساتھ تھا, اور کل بھی انشاءاللہ حضور محدث کبیر کے ساتھ نانپارہ مفتی اعظم نانپارہ علی رحمہ کے عرس میں رہوں گا انشاءاللہ. تو حضرت سے ایک عالم نے کہا, حضرت فلاں عالم آپ کی شان میں توہین کرتا ہے, فلاں عالم آپ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے, اس کے لیے کچھ دو لفظ بول دیجئے. بڑوں کی بڑی بات دیکھیے, اعلیٰ ظرفی دیکھیے. سبحان اللہ. حضور محدث کبیر فرماتے ہیں, مولانا یہ بتاؤ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا تو کیا آپ بھی کتے کو کاٹیں گے؟ کہ آپ کو مولانا آپ کو اگر کتے نے کاٹ لیا تو کیا آپ بھی کتے کو کاٹیں گے؟ اس کے بعد محدث کبیر کی زبان فیض ترجمان سے جملہ نکلا, ارشاد فرمایا حضور محدث کبیر نے کہ سنیے, حدیث پاک میں ہے جو بوڑھوں سے محبت کرے گا, بوڑھوں کی خدمت کرے گا, اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود بوڑھا نہیں ہو جائے گا. وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود بوڑھا نہیں ہو جائے گا. اب اگر تم درازی عمر چاہتے ہو تو اپنے ضعیفوں سے محبت کیا کرو. اس لیے ہم سادات ہو کر اپنے اکابر علماء کا احترام اسی لیے کرتے ہیں. ہم اپنی خانقاہ میں اپنی مسند پر بیٹھ کر کسی سیٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, لیکن جب ہماری خانقاہ میں کوئی نائب رسول آتا ہے تو ہم ان کے احترام میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے نانا نے انہیں اپنا وارث بنایا.
اور ہم جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، اگر ایک پیر، ایک آل رسول اگر اپنی خانقاہ میں، اپنی قیامگاہ پہ، اپنی مسند پر بیٹھ کر کسی سنی عالم دین کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارا مرید علماء کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوگا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارا پیر کسی دنیا دار کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے، ہمارا پیر کھڑا ہوتا ہے تو ایک عالم دین کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے، ایک ضعیف العمر کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے، جب وہ احترام کرتا ہے، ہمارا پیر ماں باپ کی تعظیم کرتا ہے تو ہمیں بھی تعظیم کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تو جب ہم خود عمل پیرا ہوں گے، جب ہم خود ویسے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی ہمارے مرید، ہمارے معتقدین بے ادب نہیں ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم خود نماز پڑھیں گے ہمارا مرید بے نمازی نہیں ہوگا، جب ہم خود روزہ رکھیں گے ہمارا مرید بھی روزہ رکھے گا، جب ہم خود باادب ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا مرید بھی باادب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس دور پرفتن میں جو بات چل رہی تھی، اس دور پرفتن میں اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت کے لیے آپ حضرات جو ہے چپ چاپ کھڑے رہے، راستہ کلیئر کریں۔ شیر کالپی حضور سید غیاث الدین صاحب قبلہ کی آمد ہے، آپ حضرت وہیں کھڑے رہے، جتنے بھی حضرات ہیں وہیں کھڑے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، عظمت امیر معاویہ، جشن دستار بندی، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، شیر کالپی، شیر کالپی، سید غیاث الدین صاحب قبلہ، سید غیاث الدین صاحب قبلہ، اعتماد حضور تاج الشریعہ، اعتماد حضور تاج الشریعہ، اولاد رسول، اولاد رسول، اولاد رسول۔ نعروں کا جواب بریلوی انداز میں دے۔ شیر کالپی، شیر کالپی، اعتماد حضور تاج الشریعہ، سادات کرام، سادات کرام، سید عبدالقدیر صاحب قبلہ، اولاد رسول، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ساکینہ کا سنی بریلوی مسلمان، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، حضور قائد ملت، شیر کالپی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، آپ نے دیکھا ہمارے اور آپ کے درمیان سرکاران کالپی شریف کے امانتوں کے امین، حضور ضیاء ملت کے سچے جانشین، مسلک اعلی حضرت کے پختہ نقیب، برادر کبیر شیخ طریقت حضور مرشد اجازت سیدی غیاث ملت،
حضرت علامہ الحاد الشاہ سید غیاث الدین میاں صاحب قبلہ قادری ترمذی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ احمدیہ کالپی شریف و خانقاہ سلطانیہ چورا شریف ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رکھے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میری تقریر ہو گئی، حضرت کی آمد ہو گئی، دعا فرما دیں گے، قبول بارگاہ ہو جائے گی۔ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، پرمیشن کا مسئلہ بھی ہے، دستار بندی بھی ہونا ہے اور حضرت کی تقریر بھی ہونا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عرفان بھائی کی خواہش تھی بہت سارے احباب کی کہ کچھ دو چار شعر حضور تاج الشریعہ کے پڑھ دیجیے گا، تو حضرت کی موجودگی میں دو چند شعر پڑھ دیتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مت ہے زندگی کے لیے، نہ سمجھ مت ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ ایسی کر لو یہاں منکروں چار دن، ایسی کر لو یہاں منکروں چار دن، مر کے ترس گے زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ داغو عشق نبی لے چلو قبر میں، 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 ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ صلح کل نبی کا نہیں سننے، 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 سنی مسلم سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت قائم رہو، 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 زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، 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 ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ
واللہ۔ اور ایک پیغام لے کے جائیں اس کلام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے۔ ایک سنیوں میں بیماری تیزی سے پھیل رہی کہ رشتہ کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے جہاں رشتہ کر رہے ہیں گستاخ رسول تو نہیں ہے، سبحان اللہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ صحابہ تو نہیں ہے، وہابی دیوبندی خارجی رافضی تو نہیں ہے۔ میرے مرشد نے فرما دیا نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا کر دے۔ سنیوں ہی میں شادی کرو، 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 یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ اور یہ شعر اپنے مرشد آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں۔ عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے، 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 باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، 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 خلد ہے ہر قادری کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب وہ ساعت سعید، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان قریب سے قریب تر ہونا چاہیے۔